دینا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کی مبارک دینا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ جو پہلے دے گا جنت واجب ہے، جو نہیں دے گا جنت نہیں، ایسا نہیں، یہ قول رسول نہیں ہے۔ اور جو میرے نبی کی طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَلْيَتَبَوَّعْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جو میرے نبی کی طرف جھوٹ باندھے، وہ حدیث ہے ہی نہیں کہ جس میں لکھا ہو جی جو پہلے جمعے کی مبارک دے، یا پہلے عید کی مبارک دے، یا قربانی کی مبارک دے، یا رمضان کی مبارک دے، یا ربیع الاول کی مبارک دے کہ اس پر جنت لازم ہوگی، ایسی کوئی حدیث نہیں۔ مبارک دینا یہ فعل رسول ہے، لیکن یہ کہنا کہ جو پہلے دے گا وہ نہیں۔ جس کا عمل جتنا اچھا ہوگا اللہ اتنا درجہ زیادہ بلند کرے گا۔ اخلاص جس کا، مبارک دینا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابن ابی شیبہ میں ہے، مسند امام احمد بن حنبل نے بھی اسے نقل کی، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یبشر اصحابہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو بشارت دیتے ہیں، اپنے اصحاب کو بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، مبارک دیتے ہیں۔ قد جاءکم رمضان شہر مبارک، صحابہ تمہیں مبارک ہو، تمہارے قریب مبارک مہینہ آ رہا ہے، تمہارے قریب مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ قد جاءکم، آ گیا تمہارے پاس رمضان، رمضان شہر مبارک، شہر مبارک، یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے۔ افطرت علیکم صیامہ، اس پر تم پر روزے فرض کیے گئے، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ افترض علیکم صیامہ، اس کے روزے تم پر فرض کیے گئے۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس میں جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے گئے۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے تم پر بند کر دیے گئے۔ جنت کے دروازے کھول دیے گئے جائیں گے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ وتغل فیہ الشیاطین، شیطان کو اس میں جکڑ لیا جائے گا۔ فیہ لیلۃ القدر، اس میں لیلۃ القدر بھی ہے۔ خیر من الف شہر، جو 1000 مہینے سے افضل ہے، ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ جس نے اس رات کو محروم کر لیا فقد حرم، وہ محروم ہو گیا، جس نے اس رات کو ضائع کر لیا۔ عزیزان گرامی قدر، کتنا پیارا فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیا فرمان؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اپنے اصحاب کو ماہ رمضان کی آمد کی خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، تحقیق تمہارے پاس مبارک مہینہ رمضان آ گیا، تمہارے پاس مبارک مہینہ رمضان آ گیا، اس کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، اس کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو اس میں بلائی سے محروم رہا، تحقیق وہ محروم ہو گیا، وہ محروم ہو گیا۔ اب اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ مبارک دینا تو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مبارک دینا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ جو پہلے مبارک دے گا جنت، میرے نبی نے تو یہاں جنت کی کوئی ایسی نہیں کہا کہ ہاں یہ کہا کہ رمضان جو ہے اس میں بندوں کے لیے جنت کے در کھول دیے جاتے ہیں۔ کسی ایک بندے کے لیے تخصیص نہیں کی ہے کہ جس نے مبارک دی ہوگی کہ وہ جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا گیا، نہیں، ہر وہ بندہ جو اللہ کی رضا کے لیے جد و جہد کرے گا رمضان میں، ہر وہ شخص، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، جس کا بھی ساتھ بھی تعلق ہے، کہ وہ جو بھی اس میں اللہ اور اس کے نبی کی رضا کو پانے کی کوشش کرے گا، جد و جہد کرے گا، ذکر کرے گا، روزے رکھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، وہ صدقہ فطر ادا کرے گا، وہ زکوٰۃ دے گا، یا جو بھی دیگر نفلی عبادت کرے گا یا فرائض ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا مقام اتنا بلند کر دے گا، اس کے لیے جنت کے در کھول دیے جائیں گے۔ تو یہ ہر اس بندے کے لیے جو اس کے لیے جد و جہد کرے گا، جو محنت کرے گا، اور اس میں ایسا کوئی بھی
قول رسول نہیں ہے. کوئی بھی ایسا لفظ اس حدیث میں استعمال نہیں ہوا کہ جس نے مبارک دیا وہ جنت میں جائے گا. مبارک دینا فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بلا شبہ سنت رسول ہے. اور جس نے سنت رسول کو ادا کیا اس نے کیا کیا؟ اچھا عمل کیا. جس نے اچھا عمل کیا اس پہ اللہ جزا دیتا ہے. سنت مصطفیٰ پہ عمل کرنے پہ برکتیں ہیں، نیکی ہے. جس طرح ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو سلام لینا کیا ہے؟ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سلام لینا کیا ہے؟ بولو تو صحیح ہے. سنت مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری و مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ سلام کو آپس میں پھیلاؤ. جب تم آپس میں ملا کرو تو کہا کرو کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ لفظ بولا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نیکی کے در کھول دے گا. 10 نیکیاں، 10 درجے بلند، 10 گناہ معاف. اور پھر جو اس کا جواب دے گا اللہ اس کے لیے بھی رحمت کے در کھول دے گا. سلام لینا سنت مصطفیٰ. بلکہ یہاں تک صحابہ کرام کا ہے کہ صحابہ کرام چل رہے تھے، درمیان میں ایک درخت آ گیا، ایک صحابی ادھر ہو گیا ایک ادھر ہو گیا. جیسے یہ درخت ہے، ایک ادھر سے آیا ایک ادھر سے آیا. جب دوبارہ ملے تو انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم سلام تب لیتے ہیں جب ملے ہوئے کو مہینہ گزر گیا ہو، کہتے اللہ علیہ ہوں تو گیا تو پھر سلام لو. وہ بھائی جتنی بار بھی لوگے رب جزا دے گا، رب جزا دے گا. تیری سوچ فکر میں کمی آ سکتی ہے، اس کے کرم میں کمی نہیں آتی ہے، اس کے فضل میں کمی نہیں آتی ہے. تو جتنی بار بھی تیرے، اور بلکہ یہاں تک محدثی نے لکھا تو اس بات پہ خوش نہیں ہوتا تیری زبان پر میرے رب کا نام آ رہا. سلام، سلامتی دینے والا. یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے. اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ سلام. قرآن مجید میں بھی سلام قول من رب الرحیم. تو یہ سلام یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے. اے بندہ خدا تو اس بات پہ کیا راضی نہیں کہ تیری زبان پہ میرے رب کا نام آ رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہے، تو اللہ کے امن میں آ جائے، رب کی رحمتیں تم پہ چھا جائیں. تو سننے والا بھی کہتا ہے وعلیکم السلام. اے اللہ کے نیک بندے، جو تو نے میرے لیے دعا کی ہے اللہ تمہیں بھی عطا فرما دے. جو تو میرے لیے مانگ رہا ہے نا رب وہ تمہیں بھی عطا فرما دے. تو آپس میں کتنا ایک اچھا میل ملاپ کا طریقہ اسلام نے ہمیں بتایا. تو یہ سنت ہے. یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اس پر اللہ اور اس کے اجر ہے. اب یہ کہیں کہ جو سلام نہیں لیا تو وہ جہنمی ہو گیا، جس نے سلام لیا وہ جنتی نہیں. ہاں، جس نے سلام لیا اس کا اجر زیادہ ہے. سنت مصطفیٰ. کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلو امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر. ہر اچھا کام، ذی شان کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ دھتکارا ہوا ہوتا ہے، اس میں اللہ کی رحمتیں شامل حال نہیں ہوتی. تو سلام یہ بسم اللہ پڑھنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جو پڑھتا ہے اس کھانے میں اللہ کی رحمتیں شامل ہو جاتی ہیں، جو نہیں پڑھتا شامل نہیں ہوتی. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہنمی ہو گیا. ہاں، اس کے اصلاح کی ضرورت ہے، اس کے اصلاح کی. اسی طرح رمضان کی مبارک دینا قول رسول سے ثابت ہے. آپ بشارت دے رہے ہیں صحابہ کو کہ صحابہ رمضان بڑی برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، آ گیا جی. تو اس میں اللہ جنت کے در کھول دے گا، جہنم کے بند کر دے گا. اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں رمضان کی افضلیت بتا رہے ہیں تاکہ صحابہ اکرام رمضان میں خوب عبادت کریں. وہ زہد و تقویٰ کے مالک. تو ہم تو گناہ پہ گناہ کر کے بھی رمضان میں بھی ہم نے حساب کیا لگانا؟ پہلے روزے میں فلاں بازار جانا، دوسرے روزے میں جتیاں لے کے آنی ہیں، دوسرے عشرے تیسرے عشرے میں اے کرنا. ہم ڈیوائیڈ کر لیتے اپنے کام. وہ عبادت کے ڈیوائیڈ نہیں کر رہے. ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کاموں کی تقسیم نہیں کر رہے. ہم نا دنیا کو راضی کرنے کے لیے اگلے دوسرے عشرے میں اے کام کرنا، تیسرے چاہے کرنا، چوتھے چاہے کرنا. عید تو پہلے نا میرے کپڑے تیار ہونے چاہیے تھے جناب، جتی بھی کمال کی، فلاں بھی. لیکن کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ یار پچھلے رمضان میں نا میں صحیح پڑھ نہیں سکا، قرآن پورا میرا ختم نہیں ہو سکا، اس رمضان میں میں نے کوشش کرنی ہے کہ میں 2 قرآن پڑھ لوں. جس نے پچھلے رمضان میں 2 پڑھے تھے وہ کوشش کرے میں اس پتہ نہیں اگلے سال میری زندگی میں یہ بہار آنی کہ نہیں
میں اس رمضان میں 3 قرآن پڑھوں، 4 پڑھوں، 5 پڑھوں، وہ آگے آگے کی ترقی کرے تاکہ رب کا کرم ہی کرم بڑھتا جائے، اس کا فضل ہی فضل ہوتا جائے. کیونکہ مومن کے 2 دن ایک جیسے نہیں گزرتے. وہ قول عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا ہے. تو مومن تو آگے بڑھتا ہے نیکیوں میں، تو ہم خیر کے کاموں میں آگے بڑھیں، ہم بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھیں. کہ یار پچھلے رمضان میں نے آخری عشرہ ضائع کر لیا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں کہ آخری عشرے کی عظمت کیا تھی. آخری عشرے میں اللہ نے لیلۃ القدر بھی رکھی ہے، طاق راتوں میں. پچھلے رمضان محروم ہو گیا، اللہ نے کرم کیا، میری زندگی میں پھر بہار آئی، اب کے بار میں عبادت کروں گا، میں طاق راتوں کو زندہ کروں گا تاکہ اگر وہ خیر والی رات مجھے مل جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے 1000 مہینے سے افضل عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ نہیں فرمایا 1000 مہینے کے برابر، بلکہ فرمایا 1000 مہینے سے افضل، اس سے بھی زیادہ. یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں 1 رات کا ثواب، 1 رات کا ثواب رب کریم تمہیں 82 سال کی عمر کے برابر دے رہا. اس سے بڑا کرم ہے تو بتاؤ یار. تو ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ نہیں؟ آج ہم یہ شعبان ہے ہی رمضان کی تیاری کا مہینہ، اس میں ہم خوب عبادت کریں تاکہ رمضان میں عبادت کرتے ہوئے ہمارا کوئی لمحہ ضائع نہ جائے. اس میں تھکاوٹ یہ ساری دور. جب بندہ پریکٹیکل کر لیتا ہے نا، پریکٹس کر لیتا ہے، پھر اسے قرآن. ابھی رمضان میں صرف پڑھنا شروع کریں گے، کبھی سستی آئے گی، کبھی باسیاں آئے گی، کبھی بیٹھا نہیں جائے گا، یار نہیں بیٹھا جا رہا. آپ نے ابھی سے پڑھنا شروع کر دیا، رمضان تک آپ کا بیٹھ کر قرآن پڑھنا معمول بن جائے گا. آپ نے روزہ رکھا، آپ کا نبھانا معمول بن جائے گا، پریشانی نہیں آئے گی رمضان میں عبادت